السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس قدر سخت جادو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی امور کے علاوہ جو آپ دوسرے کام کر رہے تھے اس میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل یہ واقعہ سنائیں گے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ پر کسی پر جادو ہے تو آپ اس طریقے کے ذریعے اپنے جادو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور آپ بہت ساری خواتین کچھ غلطیاں کرتی ہیں، وہ غلطیاں بالکل نہ کریں، ورنہ آپ پر بھی یہ جادو ہو سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر ہو گیا تو پھر کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کچھ اس طرح ہوا۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے جس نے بیٹے کو بھی جادو سکھایا ہوا تھا، اس کی بیٹی بھی جادو کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ اس یہودی نے اس لڑکے کو یعنی کہ کچھ ارلا پرلا کہہ کر یعنی کہ الگ سی باتیں کر کر اس بچے کو اپنی طرف مائل کر لیا، اور کہا کہ جو جس کنگھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں وہ کنگھا لے کر آؤ۔ اس میں کچھ بال بھی تھے، تو جب وہ کنگھا، وہ ان کی باتوں، بچہ تھا، باتوں میں آ گیا، کنگھا لے گیا، تو اس نے پھر تانت کا جو دھاگا ہوتا ہے، تانت کا دھاگا، اس کے ذریعے وہ جادو کرتا تھا۔ وہ تو اس نے 11 گریں لگائی، ٹھیک ہے، کنگھے کے اوپر، اس میں کچھ بال بھی تھے، تو پھر اس نے لگا کر کسی کنویں کے اندر اس کو رکھ دیا اس کو، جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اچھا، پتہ کیسے چلا اللہ کے نبی کو جادو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو فرما رہے تھے کہ مجھے خواب آیا ہے، میری طبیعت خراب ہے، تو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو طبیعت خراب ہے نا، 2 فرشتے میرے پاس آ کے، کیونکہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا خواب ہوتا ہے، کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان صاحب کو ایک فرشتہ کہنے لگا، ان صاحب کو کیا ہوا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جادو ہوا ہے۔ کسی نے کیا ہے؟ وہ فلاں یہودی نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کہ کنگھے کے ذریعے کیا ہے، دھاگا لپیٹا، بال جو اللہ کے نبی کے بال تھے، دھاگے، اس کے ذریعے جادو ہوا ہے۔ اب وہ جو جادو کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر دیکھا کنگھا پڑا ہوا تھا، اور جس کنویں میں پھینکا وہ سارا پانی پیلا ہو چکا تھا۔ اب اندازہ لگایا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس جادو کا توڑ نکالا، توڑ اللہ کے نبی کو بتایا۔ دیکھیں، اللہ جب ایک وظیفہ اللہ خود بتا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جب میں درس قرآن دے رہا تھا تو اس وقت جب یہ 2 صورتیں میرے سامنے، میں نے تفسیر پڑھی، آپ دنگ رہ جائے گی کتنی خوبصورت ان کی تفسیر ہے، کتنی فضیلت ہے ان آیات کی۔ اگر کسی بندے کو وسوسے کی بیماری ہے تو اس سے بہتر صورت کوئی نہیں ہو سکتی اس کے لیے۔ جادو ہے، دیکھیں 11 اس نے گرہ لگائی تھی، اللہ نے 11 آئے تھے کہ ایک آیت پڑھتے جاؤ، گرہ کھولتے جاؤ۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا معمول بنا لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرفتن دور ہے، غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، غلط قسم کی ذہن میں باتیں آتی ہیں، تو آپ کوشش کریں سورۃ الفلق زیادہ نہ صحیح تو رات کو سونے سے پہلے 7 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ دم کر لیں۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہوئی تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑے جادو سے، ہر چیز سے بچ جائیں گے آپ، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ کام ضرور کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ